سورہ قاف مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے. قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے. اس میں 45 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، 357 کلمات ہیں، 1494 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قاف حروف مقطعات میں سے ہے جن کے معنی اللہ جانتا ہے. اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم. ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ انہیں اس بات کا تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا جس کی عدالت، امانت، صدق، راست بازی کو وہ خوب جانتے ہیں. کافر جانتے ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں. اور یہ بھی ان کے دل نشیں ہے کہ ایسے صفات کا شخص سچا نہ سے ہوتا ہے. وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جو امانت دار ہو، سچا ہو، عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، وہ ناصح ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے. اس کے باوجود ان کا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انذار سے، ڈر سنانے سے تعجب اور انکار کرنا قابل حیرت ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے. اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں پھر جئیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ پلٹنا دور ہے. ان کی اس بات کے رد میں اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے. یعنی ان کے جسم کے جو حصے، گوشت، خون، ہڈیاں وغیرہ زمین کھا جاتی ہے، ان میں سے کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں، تو ہم ان کو ویسے ہی زندہ کرنے پر قادر ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے جس میں ان کے اسماء، نام، اعداد، گنتی اور جو کچھ ان میں سے زمین نے کھایا سب ثابت، مکتوب اور محفوظ ہے. بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا بغیر سوچے سمجھے. اور حق سے مراد نبوت ہے جس کے ساتھ روشن معجزات ہیں، یا حق سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، تو وہ ایک مضطرب، بے ثبات بات میں ہیں. یعنی یہ ایسی بات کہتے ہیں جن میں ان کو قرار نہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر، کبھی جادوگر، کبھی کاہن، اور اسی طرح قرآن پاک کو شعر، جادو، کہانت کہتے ہیں. کسی ایک بات پر قرار نہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناہا، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا، ہم نے اسے کیسا بنایا. چشم بینا اور نظر اعتبار سے، یعنی ایسی نظر سے آسمان کو دیکھا
کہ جس سے وہ استدلال کریں، سوچیں کہ اس کی پیدائش میں ہماری قدرت کے آثار نمایاں ہیں، نشانیاں واضح ہیں۔ کیف بنیناہا، ہم نے اسے کیسا بنایا، بغیر ستون کے بلند کیا، وزیناہا، اور سنوارا، کواکب کے روشن اجرام سے، روشن ستاروں سے مزین کیا آسمان کو، وما لہا من فروج، اور اس میں کہیں رکھنا نہیں، کوئی عیب، کوئی قصور نہیں، کوئی نقص نہیں، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، زمین کو پانی پر پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں لنگر ڈالے، پہاڑوں کے لنگر ڈالے تاکہ زمین قائم رہے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا، قسم قسم کے میوے، پھل، درخت، پودے، سبزیاں، اناج، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، سوچ اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے، تاکہ اس سے بینائی اور نصیحت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تبصرہ، سوچ اور سمجھ کے لیے بنائیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے بینائی حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، عبرت حاصل ہو، ہر رجوع والے بندے کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بدائع صنعت اور عجائب خلقت میں نظر کر کے اس کی طرف رجوع ہو۔ یعنی وہ بندہ جو عبد منیب ہے، وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر رب کی قدرت کو سمجھتا ہے، اور اس کی عظمت، اس کی صفات، اس کے افعال کو جانتا ہے، اور رب کی طرف وہ رجوع لاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی، یہ مخلوقات بنائیں، تاکہ وہ غور و فکر کر کے رب کا قرب پائے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، یعنی بارش، جس سے ہر چیز کی زندگی اور بہت خیر اور برکت ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، تو اس سے باغ اگائے اور اناج کہ کاٹا جاتا ہے، طرح طرح کا گیہوں، جو، چنا وغیرہ۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گابا، کھجوروں کے لمبے لمبے درخت پیدا کیے جن پر پھل پکتے ہیں، رزقا للعباد، بندوں کی روزی کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس سے مردہ شہر زندہ کیے، یعنی بارش کے پانی سے مردہ شہر زندہ کیے جس کے نباتات خشک ہو چکے تھے، پھر اس کو سبزہ زار کر دیا۔ کذالک الخروج، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار دیکھ کر مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود نے، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں، واصحاب الایکہ، اور بن والوں، وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ رس، یہاں پر رس کا لفظ موجود ہے، وہ اصحاب الرس سے، رس والوں نے جھٹلایا رسولوں کو۔ رس ایک کنواں ہے جہاں یہ لوگ ماں اپنے مویشی کے جانوروں کے مقیم تھے اور بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ کنواں زمین میں دھس گیا اور اس کے قریب کی زمین بھی، یہ لوگ اور ان کے اموال اس کے ساتھ دھس گئے۔
یہاں پر قوم نوح، اصحاب الرس، سمود، عاد، فرعون، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اصحاب الایکہ اور قوم تبع کا ذکر ہے۔ تو حضرت سعد الافاضل فرماتے ہیں ان سب کے تذکرے سورہ فرقان، حجر اور دخان میں گزر چکے۔ کل کذب الرسول فحق وعید، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ اس میں قریش کو تہدید ہے، انہیں ڈرایا گیا ہے، عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ آپ قریش کے کفر سے رنجیدہ نہ ہوں۔ ہم ہمیشہ رسولوں کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر عذاب کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد منکرین بعث کے انکار کا جواب ارشاد ہوتا ہے۔ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان کو جواب دیا جا رہا ہے، افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے؟ جو دوبارہ پیدا کرنا ہمیں دشوار ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے پہلی دفعہ کائنات کو بنایا، تمہیں بنایا، اب ہم تھک گئے، دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ اس میں منکرین بعث کے کمال جہل کا اظہار ہے۔ جو قیامت کے منکر ہیں ان کی جہالت کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ باوجود اس اقرار کے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس بات کو مانتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا اور یہ محال ہے یا ناممکن ہے، تو ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئے بننے سے شبے میں ہیں، یعنی موت کے بعد پیدا کیے جانے سے ان کو شبہ ہے، اور یہ اس شبے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے خیر و عافیت کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ قاف کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ